کسی کے فکر کو اور ہر کسی کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہی سب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ جب بدل جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، یہ مر جائے گا تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ کسی کے مرنے سے کچھ نہیں اچھا ہوتا، کسی کے جانے سے کچھ نہیں اچھا ہوتا، اور کسی کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں اچھا ہوتا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے بدل جانے سے مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو کربلا کیا کسی کافر اور مشرک کے زمانے میں پیش آیا تھا کیا؟ حضرت امام حسین کو ان کے مقدس جاں نثاروں اور مقدس شہزادوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو کیا شہید کروانے والے کوئی کافر تھے یا مشرک تھے یا اس طرح کے لوگ تھے جو آج ہمارے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، کربلا میں بھی قرآن پڑھ رہے تھے وہ۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کسی کے بدل جانے سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کربلا پیش آیا ہے، اسلامی حکومت کے اندر پیش آیا ہے، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے، اسلامی حکومت کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے صوفیوں کو قتل کیا گیا ہے، اسلامی حکومت کے اندر قتل کیا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے، مسلم بادشاہوں نے ان کو تختہ دار کے اوپر چڑھایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد میں کوڑے برسائے گئے، آپ کی ایڑیوں پر خون ٹپکنے لگا اور پھر اخیر کے اندر زہر کا پیالہ دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ وہ کوئی کافر نہیں تھا، وہ مسلمان بادشاہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے کوڑے لگائے گئے، اگر ہاتھی پہ لگائے جاتے تو ہاتھی بھی ہل جاتا۔ وہ لگانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مارا گیا، سر کو زخمی کیا گیا، بیمار ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر گئے، شہید ہو گئے۔ وہ بھی کسی کافر حکومت میں نہیں، اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے۔ حضرت امام مالک کو جو ہے وہ داڑھی منڈا کر، سر منڈا کر کے، سواری پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگوایا گیا، کہا قیدوں میں مالک ہوں۔ حضرت مالک بن انس اسی حالت کے اندر اعلان کرتے جا رہے تھے، جو جانتا ہے وہ بھی جان لے اور جو نہیں جانتا اس کو بھی پتا چل جانا چاہیے میں مالک بن انس ہوں۔ اور پھر ان کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ کوئی ظالم حکومت، وہ کوئی جو ہے وہ کافر حکومت تھی؟ میں یہ توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں، لوگوں کا ذہن بہت الگ ڈھنگ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہم کچھ بھی نہیں بدلے، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ حکومت بدل جائے، اسکرین کے پردے پہ چہرے بدل جائیں، اور جو یہ ریل بدل جائے، ریل کے بدلنے سے، اسکرین کے بدلنے سے اور حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے جو نمونہ بنایا ہے، وہ اگر حالات اگر حکومتوں کے بدلنے سے بدل جائیں تو پوری اسلام کی تاریخ میں آپ کے سامنے اٹھا کر کے رکھ دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہر سے نکالا گیا، اتنے بڑے امام کو نکالا گیا ہے، کسی کافر حکومت میں نہیں نکالا گیا، اپنے آپ کو اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے زمانے کے اندر نکالا گیا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلخ سے نکالا گیا ہے، اور پھر بلخ سے نکال کر کے یہ حالت ہوئی، آپ نے اپنی ساری کتابیں دریا میں ڈال دی اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ ایک زمانے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں اور لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کسی کافر حکومت میں نہیں، یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے۔ امام نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کو جو ہے وہ کتنا ستایا گیا، جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ زندہ ان کی کھال کو کھینچ لیا جائے۔ اسی حالت کے اندر آپ کی کھال اتار لی گئی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ کسی جو ہے وہ کافر حکومت میں نہیں، یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے۔ حضرت امام مغربی ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اونٹ کے اوپر بیٹھا کر کے شہر کا گشت کرایا گیا اور ذلت و رسوائی کا جو ہے وہ سامان کرنے کی کوشش کی گئی، شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوا ہے۔ محمد بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر ستایا گیا، آپ کے جو ہے وہ رسی باندھ کر کے آپ کو جو گشت کرایا گیا اور شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں امام شاذلی جنہوں نے اتنی عظیم کتاب لکھی ہے، وہ وظیفے کی کتاب حزب البحر، ان کو جب نکالا گیا مصر سے، اسکندریہ گئے، اسکندریہ میں نہیں داخل ہونے دیا گیا، پتھر برسائے گئے، اور پھر وہاں سے وہ کشتی کے اندر گھومتے رہے، اللہ نے حزب البحر کا وظیفہ ان کو عطا فرمایا، لوگوں نے پھر ان سے استفادہ کیا۔ یہ بھی اسلامی حکومت کے اندر ہوا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے زمانے کے اندر، مسلمانوں کی حکومت کے دور میں امام مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل کے اندر بند کیا گیا۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسکرین کے بدلنے سے، ریل کے بدلنے سے، حکومت کے بدلنے سے، چہروں کے بدلنے سے حالات بدل جائیں گے، یہ بھول ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ریل نہیں بدلنا ہے، اسکرین نہیں، بلکہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ یہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ درس ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں، کسی کے مرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے،
کسی کے چلے جانے سے کچھ بدلتا نہیں ہے اور کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالات تو کبھی اچھے تھے ہی نہیں. میں صرف 1400 سال کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے حالات کب اچھے رہے, کلمہ حق بیان کرنا کب آسان رہا. کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات اچھے تھے, ان کے اوپر کتنے مظالم توڑے گئے, اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور گھر میں چٹائی میں لپیٹ کر کے پھینک دیا جاتا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رب نے سید کہا, قرآن کے اندر سردار فرمایا, لیکن ان کو آرا رکھ کر کے چیر دیا گیا. اللہ کے نبی ہیں وہ, اللہ کے نبی, ان کو آرا رکھ کے چیر دیا گیا. حالات کہاں اس وقت میں حالات اچھے تھے. حالات تو بنتے رہتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب رات چلی جاتی ہے تو صبح کو تو ہونا ہی ہے, اندھیرا ختم ہوتا اجالا آتا ہی ہے. حالات تو ایسے بدلتے ہیں جیسے موسم بدلا کرتا ہے, اور پھر بعد میں مشکلات ختم ہو کر کے فتح کی بشارتیں عطا کی جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے.